आईजी साहब ने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे कोर्ट से 10 से 14 दिन का टाइम मांगा था और ये प्रॉमिस किया था, और ये पहली बार अदालत में आईजी पंजाब की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि उनके पास कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो हम समझते हैं वो ये है कि आज से पहले जितनी भी बातें की गई हैं, पहले इस अदालत में जो कार्रवाई शुरू हुई उस पर कहा गया कि हमें मालूम नहीं है, ना हमारे पास है, और इस गर्दान को बार बार जो है वो रिपीट किया गया। बाद आपने तमाम अदालती कार्रवाई मुख्तलिफ डेट्स ऑफ हेयरिंग की अदालत के सामने वो कवर की और देखा कि मुसलसल जो है वो हीले बहाने ही जो है वो जारी रहे। ता वक्त के लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे इमरान रियाज खान के वालिद को एक इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद हमने अदालत में इस्तदा की कि जी हमें इसकी वेरिफिकेशन फौरी करने दी जाए, फौरी। और ये आईजी पंजाब जो है वो हमारी इस कॉल की तहकीक, तफ्तीश और तस्दीक जो है वो करें और इस मामले की फौरी तौर पर जो है वो छानबीन करें। चूँकि वो जो इसके वालिद साहब को, इमरान के वालिद साहब को कॉल मौसूल है, इंतहाई हौसला अफजा किस्म की उसकी तफसीलात थी, जिसके बाद अदालत ने आईजी साहब को हुक्म दिया कि आप फौरी तौर पर उसी दिन सेम डे में हमारे साथ यानी कि वकला के साथ और इमरान के वालिद के साथ बैठें और इस सारे मामले को, इसकी डिटेल को वेरीफाई करें, उसकी तस्दीक करें। और आईजी साहब ने अपनी तरफ से अदालत में ये कहा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मौसूल हुई है, जिसका मतलब ये है कि हकीकी तौर पर, वाज़े तौर पर अब उनके पास ऐसे शवाहिद और इतलात है जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर इमरान की रिकवरी जो है वो इंश्योर हो सकेगी। तो इस स्पिरिट में अदालत ने फिर यही ऑर्डर पास किया कि जी एक तो आपको 14 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा और फिर फौर आप जो है वो जो कॉल मौसूल हुई है उसकी तफसीलात की तस्दीक जो है और तहकीक और तफ्तीश के बाद जो है वो इनके साथ बैठे और इस मामले की छानबीन करें। तो अदालत के ऑर्डर की पैरवी करते हुए मैं इमरान रियाज के वालिद के साथ और जो शाज़िब मसूद साहब हैं मेरे पार्टनर, हम अदालत ये आईजी साहब के पास गए। जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बड़ी तफसीलन मीटिंग हुई और उस दिन जो वो कॉल अहम तरीन मौसूल हुई उसकी तमाम तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग वो यही थी कि इमरान रियाज को ये जो पुलिस है या किसी भी इदारा है वो उसको फौरी तौर पर बाजियाब करने के लिए जो इक़दामात हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप्ड है उन मामलात के बाद कि वो किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे जो है वो हमारे पास होगा। और इसीलिए आज जब अदालत ने आईजी साहब से पूछा कि बताएं प्रोग्रेस क्या है, तो उन्होंने यही चीज़ें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये आईजी साहब ने आज अदालत के सामने बयान की हैं कि जी हमने बिल्कुल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मुलाकात की है जिसमें इमरान के वालिद और वकला आए थे, जिसमें हमने तमाम मामलात की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनसे इनको आगाह किया है, जिस पे अदालत ने मेरे से सवाल पूछा और मैंने वाज़े तौर पर अदालत में यही जवाब दिया कि हमारी जो इन द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग वो जो भी हैं उसके मुताबिक हमारी समझ बूझ तो ये थी कि अब तक इमरान रियाज को अपने घर आ जाना चाहिए था, या पुलिस को या जो मुतलका इदारे हैं उनको इमरान रियाज को लाजमी तौर पर बाजियाब करवा लेना चाहिए था। तो उसके बाद फिर आईजी साहब ने अदालत में यही जो चीज़ें निशानदेही की हैं कि जी ये किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे जो है वो इस तरह के मामला हो सकते हैं। देखिए मेरी तवक्को तो मैंने वाज़े तौर पर बता दिया है, मैंने आपको वाज़े तौर पर अपनी तवक्को बता दी है कि ये इमरान रियाज को अब आज अपने घर जो है वो आ जाना चाहिए था। मेरी तो तवक्को ये है और मेरी तो तवक्को ये भी थी कि कभी जाना ही नहीं चाहिए था और फिर चला गया तो उसको किसी को रखना नहीं चाहिए था और अगवाकारों को जो है वो इतनी देर जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग जो हैं हज़ारों चीज़ों पर सवालात जवाबात करते हैं और इस मामले को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके जहाँ पे हम हैं, मैं आज भी जो है वो इसी उम्मीद से और अच्छी उम्मीद से, और जो भी आपके सामने जब आप लोग सवाल पूछते हैं, तमाम मीडिया के दोस्त, आपके सामने जो बात की जाती है उसके पीछे सिर्फ अदालती कार्रवाई जो आपके सामने होती है वो तो आपके सामने हो जाती है और आप तो खुद कवर करते हैं। तो उसके पीछे जितनी कोई दिनों की या हफ्तों की वर्किंग जो है वो होती है वो बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग है, जिसके बाद बड़े बड़े मोहतात और नपे तुले अल्फाज में मामले की संगीनी को और हसासियत को और मामला फहमी को सामने रखते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इमरान रियाज के इंटरेस्ट में अपने ऊपर भी तनकीद करा के और बेवजह और बिल्कुल बेफजूल किस्म की जो है, जो किसी शख्स के पास कोई मुसद्दका, कोई ना इतला है ना शवाहिद है, बट बावजूद इमरान रियाज के लिए बहुत कुछ जो है वो तकलीफ सहना पड़ती हैं और बहुत सी मामला फहमी दिखानी पड़ती है कि अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे, इससे तंदुरुस्ती सलामती करे और खैरियत से अपने घर आए। तो मेरी भाई अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस मामले को
ایز سون ایز پاسبل رادر رائٹ وے جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں. تو اب آپ نے جو دیکھا کہ آنریبل چیف جسٹس نے بھی آئی جی صاحب کا اور باقی تمام جو اداروں کے نمائندے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان سب نے مل کے جو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے ہیں اس پہ عدالت نے اب شکریہ بھی ادا کر دیا. جبکہ ہمارے پاس عمران ریاض ابھی پہنچا نہیں ہے تو ہمیں یہ تمام جو اس وقت ڈیمینرز ہیں, جو آپٹکس ہیں, جو اس وقت اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ ہے اور دا اسپرٹ آف دا سچویشن ہے اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ہوائی باتیں میں بالکل یہاں پہ نہیں کرتا. بالکل میری امید یہی ہے کہ جلد از جلد رادر فی الفور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ جو گزشتہ ہفتے کال آئی تھی اور وہ حوصلہ افزا تھی, اس میں کافی چیزیں تھیں, تو یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا تو نہیں؟ اغوا برائے توان جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ توان آپ مجھے بتائیں, توان صرف مالی صورت میں ہی نہیں ہوتا. توان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح جو ہے وہ. اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اوپینین بناتا ہے. تو اگر خبر دینا اور اپنی جو رائے نہ دینا کو ہی آپ جو ہے وہ توان کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تاوان دیا جائے کیا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران ریاض کے معاملے میں سنیں, عمران ریاض کے اوپر وہ صحافی ہے, اس نے اور اس کے والدین نے اور سارے خاندان نے بڑی تکلیف کاٹ لیا ہے. ایسے سوالات سے نا عمران ریاض کی خاطر, صحافت کی خاطر جو ہے نا, عمران ریاض کی خاطر اس پر اور اس کی فیملی پر اور اس کے اپنے باقی صحافیوں پر, اپنے سب پر جو ہے نا وہ رحم کریں کہ جب اس طرح عمران ریاض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جس شخص نے یہاں تک جو ہے وہ قربانی دے دی ہے. اب اللہ نہ کرے اس کو کیا اپنی بونافائیڈیز یا اپنی جو ایک اصول پسندی ہے اس کے لیے کیا قربانی ہے آپ صحافیوں سے. آئی جی صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کورٹ سے 10 سے 14 دن کا ٹائم مانگا تھا اور یہ پرومس کیا تھا, اور یہ پہلی بار عدالت میں آئی جی پنجاب کی طرف سے پرومس کیا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں, پہلے اس عدالت میں جو کارروائی شروع ہوئی اس پہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, نہ ہمارے پاس ہے, اور اس گردان کو بار بار جو ہے وہ رپیٹ کیا گیا. بعد ازاں آپ نے تمام عدالتی کارروائی مختلف ڈیٹس آف ہیئرنگ کی عدالت کے سامنے وہ کور کی اور دیکھا کہ مسلسل جو ہے وہ ہیلے بہانے ہی جو ہے وہ جاری رہے. تا وقت کے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عمران ریاض خان کے والد کو ایک انتہائی اہم کال موصول ہوئی, جس کے بعد ہم نے عدالت میں استدعا کی کہ جی ہمیں اس کی ویریفیکیشن فوری کرنے دی جائے, فوری. اور یہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ہماری اس کال کی تحقیق, تفتیش اور تصدیق جو ہے وہ کریں اور اس معاملے کی فوری طور پر جو ہے وہ چھان بین کریں. چونکہ وہ جو اس کے والد صاحب کو, عمران کے والد صاحب کو کال موصول ہے, انتہائی حوصلہ افزا قسم کی اس کی تفصیلات تھیں. جس کے بعد عدالت نے آئی جی صاحب کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر اسی دن سیم ڈے میں ہمارے ساتھ یعنی کہ وکلاء کے ساتھ اور عمران کے والد کے ساتھ بیٹھیں اور اس سارے معاملے کو, اس کی ڈیٹیل کو ویریفائی کریں, اس کی تصدیق کریں. اور آئی جی صاحب نے اپنی طرف سے عدالت میں یہ کہا کہ ریئل ٹائم انفارمیشن ان کو موصول ہوئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر, واضح طور پر اب ان کے پاس ایسے شواہد اور اطلاعات ہیں جس کی بنیاد پر فوری طور پر عمران کی ریکوری جو ہے وہ انشور ہو سکے گی. تو اس اسپرٹ میں عدالت نے پھر یہی آرڈر پاس کیا کہ جی ایک تو آپ کو 14 دن کا ٹائم نہیں دیا جائے گا, اور فی الفور آپ جو ہے وہ جو کال موصول ہوئی ہے اس کی تفصیلات کی تصدیق جو ہے اور تحقیق اور تفتیش کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کی چھان بین کریں. تو عدالت کے آرڈر کی پیروی کرتے ہوئے میں عمران ریاض کے والد کے ساتھ اور جو شاذب مسعود صاحب ہیں میرے پارٹنر, ہم عدالت یہ آئی جی صاحب کے پاس گئے. جوائنٹ ورکنگ گروپ کی بڑی تفصیلاً میٹنگ ہوئی اور اس دن جو وہ کال اہم ترین موصول ہوئی اس کی تمام تصدیق ہو چکی ہے. جس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ یہی تھی کہ عمران ریاض کو یہ جو پولیس ہے یا کسی بھی ادارہ ہے وہ اس کو فوری طور پر بازیاب کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ڈیولپڈ ہے ان معاملات کے بعد کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا. اور اسی لیے آج جب عدالت نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں پروگریس کیا ہے, تو انہوں نے یہی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آئی جی صاحب نے آج عدالت کے سامنے بیان کی ہیں کہ جی ہم نے بالکل جوائنٹ ورکنگ گروپ کی ملاقات کی ہے جس میں عمران کے والد اور وکلاء آئے تھے, جس میں ہم نے تمام معاملات کی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا ہے. جس پہ عدالت نے میرے سے سوال پوچھا اور میں نے واضح طور پر عدالت میں یہی جواب دیا کہ ہماری
جو ان دا اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ وہ جو بھی ہیں اس کے مطابق ہماری سمجھ بوجھ تو یہ تھی کہ اب تک عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا، عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا، یا پولیس کو یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو عمران ریاض کو لازمی طور پر بازیاب کروا لینا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد پھر آئی جی صاحب نے عدالت میں یہی جو چیزیں نشاندہی کی ہیں کہ جی یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میری توقع تو میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، میں نے آپ کو واضح طور پر اپنی توقع بتا دی ہے کہ یہ عمران ریاض کو اب آج اپنے گھر جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا۔ میری تو توقع یہ ہے، اور میری تو توقع یہ بھی تھی کہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پھر چلا گیا تو اس کو کسی کو رکھنا نہیں چاہیے تھا، اور اغوا کاروں کو جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم اس کی فیملی ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ہزاروں چیزوں پر سوالات جوابات کرتے ہیں، اور اس معاملے کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا۔ لیکن باوجود اس کے جہاں پہ ہم ہیں، میں آج بھی جو ہے وہ اسی امید سے اور اچھی امید سے، اور جو بھی آپ کے سامنے جب آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں تمام میڈیا کے دوست، آپ کے سامنے جو بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے صرف عدالتی کارروائی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور آپ تو خود کور کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے جتنی کوئی دنوں کی یا ہفتوں کی ورکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ورکنگ ہے، جس کے بعد بڑے محتاط اور نپے تلے الفاظ میں معاملے کی سنگینی کو اور حساسیت کو اور معاملہ فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ صرف عمران ریاض کے انٹرسٹ میں اپنے اوپر بھی تنقید کرا کے اور بے وجہ اور بلا فضول بالکل بے فضول قسم کی جو ہے، جو کسی شخص کے پاس کوئی مصدقہ، کوئی نہ اطلاع ہے نہ شواہد ہے، بٹ باوجود عمران ریاض کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ تکالیف سہنا پڑتی ہیں اور بہت سی معاملہ فہمی دکھانی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے، اس سے تندرستی سلامتی کرے اور خیریت سے اپنے گھر آئے۔ تو میری بھائی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس معاملے کو ایز سون ایز پاسبل رادر رائٹ وے جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے۔ اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب آپ نے جو دیکھا کہ آنریبل چیف جسٹس نے بھی آئی جی صاحب کا اور باقی تمام جو اداروں کے نمائندے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان سب نے مل کے جو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے ہیں، اس پہ عدالت نے اب شکریہ بھی ادا کر دیا، جبکہ ہمارے پاس عمران ریاض ابھی پہنچا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ تمام جو اس وقت ڈیمینرز ہیں، جو آپٹکس ہیں، جو اس وقت اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ ہے اور دا اسپرٹ آف دا سچویشن ہے اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں میں بالکل یہاں پہ نہیں کرتا، بالکل میری امید یہی ہے کہ جلد از جلد رادر فی الفور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جو گزشتہ ہفتے کال آئی تھی اور وہ حوصلہ افزا تھی، اس کی کافی چیزیں تھیں، تو یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا تو نہیں؟ اغوا برائے توان جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ توان آپ مجھے بتائیں، توان صرف مالی صورت میں ہی نہیں ہوتا، توان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کس طرح جو ہے وہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے، اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اوپینین بناتا ہے، تو اگر خبر دینا اور اپنی جو رائے نہ دینا کو ہی آپ جو ہے وہ توان کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تاوان دیا گیا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران ریاض کے معاملے میں۔ سنیں، عمران ریاض کے اوپر وہ صحافی ہے، اس نے اور اس کے والدین نے اور سارے خاندان نے بڑی تکلیف کاٹ لیا ہے ایسے سوالات سے نا۔ عمران ریاض کی خاطر، صحافت کی خاطر جو ہے نا، عمران ریاض کی خاطر اس پر اور اس کی فیملی پر اور اس کے اپنے باقی صحافیوں پر، اپنے سب پر جو ہے نا وہ رحم کریں کہ جب اس طرح عمران ریاض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جس شخص نے یہاں تک جو ہے وہ قربانی دے دی ہے، اب اللہ نہ کرے اس کو کیا اپنی بونا فائیڈیز یا اپنی جو ایک اصول پسندی ہے اس کے لیے کیا قربانی ہے آپ صحافیوں سے